بہت ہی بہترین کمنٹ کیا ہے. اب ہم مفتی سلمان نذیر صاحب کا بہترین بیان سنتے ہیں. کل ہے آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو یقین کے ساتھ عمل کر لینا, اس کے بعد پھر زندگی کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں سورہ بقرہ کی تفسیر برسوں سے کرتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, یہاں پر تفسیر بھی ہوئی. سورہ بقرہ گائے کا نام ہے نا, بقرہ گائے کو کہتے ہیں, اور اس سورہ کا نام ہی گائے ہے. واقعہ جو پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں, ایک آدمی مالدار آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو ڈھونڈنا تھا, کون مرڈر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی, کہا کہ اس کا قاتل کون ہے معلوم کیجئے. اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہو. کیسی گائے چاہیے تھی؟ ایسی گائے جو کسی نے پالا نہ ہو, ایسی گائے جو دیکھنے میں پیلے رنگ کی ہو, آنکھوں پر بھا جاتی ہو, خوبصورت ہو, نہ کبھی کسی کھیتی میں کام کی ہو. اس طرح کی گائے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ذبح کریں, اور اس کی پونچھ لے کر کے وہ مرے ہوئے آدمی کو ماریں, وہ خود زندہ ہوگا, بتائے گا اسے کون قتل کیا. یہ اللہ کا امتحان بھی تھا. ایک آدمی قتل ہوا ہے, اس کو جانچنے کے لیے گائے کا کیا تعلق ہے. یہاں پر بھی میرے عزیزو یہ تعلق ڈھونڈنا تمہارے اور ہمارے کاموں میں ہو سکتا ہے, اللہ کے کاموں میں نہیں. تم یہ نہ پوچھو کہ اس کام کا اس سے کیا تعلق. بہرحال میں واقعہ شارٹ میں بتا رہا ہوں, یہ گائے ان کو کہاں ملنی تھی, ڈھونڈنا تھا. اتفاق ایسا اسی زمانے میں ایک نیک آدمی, اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا, بیوی تھی, گھر چھوٹا سا تھا, چھوٹی سی فیملی, لیکن وہ بندہ بڑا پرہیزگار. اچانک بیمار ہوا. اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک گائے کے بچیا. ایک گائے کی بچیا تھی, چھوٹی سی تھی. اس نے دیکھا کہ بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور مرنے کے قریب آ گیا. میری بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہم تو انویسٹ کر کے چلے جائیں یا نامینیٹ تو کر دیں, بیوی کے نام اتنی جائیداد, بچے کے نام اتنی جائیداد, فلاں بینک میں کچھ رکھ کر کے جائیں. لیکن اس اللہ والے نے اس گائے کی بچیا کو اٹھایا اور جنگل میں لے گیا. جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ کر کے اللہ کو پکارتا, اے اللہ تیرے سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. میری موت کے آثار قریب نظر آ رہے ہیں اور میرے گھر میں میرا بچہ چھوٹا ہے. میں یہ گائے کی بچیا تیرے حوالے کر رہا ہوں, جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو تو اسے یہ لوٹا دینا. یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. جنگل میں لے جا کر چھوڑنے کی کیا ضرورت, میدان میں ہی چھوڑ دیتا, وہ گائے ادھر ادھر چرتی پلتی. نہیں, جنگل میں جب کہ بھیڑیا بھی ہیں, شیر بھی, کوئی بھی کھا جاتا. یقین کا درجہ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ تھا. چھوڑ کر کے چلا آیا اپنے گھر, اپنی بیوی کو بتایا میں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک گائے چھوڑ آیا ہوں, جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے کہنا جا کر کے اللہ سے وہ مانگ لے. کیا تعلقات تھے اپنے رب کی ذات سے, کیسے تعلقات تھے. ہونا تو یہی چاہیے کہ تم کہیں تھک جاؤ, اس کو سنانے سے بہتر ہے مسجد میں آؤ, سیدھے اپنے اللہ سے باتیں کرو. اللہ کو سناؤ کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا خدا ہے, میں جاؤں تو اس کے ہاں کیوں جاؤں, تیرے دربار میں آتا ہوں. اس میں جو لذت ہے دل کے اندر وہ کہیں نہیں ملے گی. دوسرے کو سناؤ اپنی تکلیف, آج ہو سکتا ہے تسلی دے دے, کل 4 کو بتائے گا دیکھا فلاں جو ہے اتنی مصیبت میں. تمہیں تو وہ ہر جگہ بے عزت کرتا رہتا ہے, لیکن مولا کی شان یہ ہے تمہاری چیزوں کو چھپاتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے. وہ بچہ جوان ہوا, بیوہ عورت تھک گئی تھی کما کر کے کھلا کر کے, اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا دیکھ اب میری بھی عمر ساتھ دینے چھوڑ چکی ہے, تیرے باپ نے ایک گائے کی بچیا جنگل میں چھوڑی تھی, وہ ہو سکتی ہے بڑی ہو گئی ہوگی, گائے بن گئی ہوگی, تو جا اللہ کے نام پر پکار, شاید وہ تجھے گائے مل جائے, اس کو بیچ کر ہم اپنا گھر چلا لیں. یہ نوجوان جنگل میں گیا اور پکارنے لگا, یا رحمان, اے اللہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, میرے باپ نے تیرے حوالے ایک گائے کی بچیا کی تھی اور تیری حفاظت میں چھوڑ کر گیا تھا, اب میں جوان ہو گیا ہوں, وہ گائے مجھے لوٹا دے. جنگل میں وہ پکار رہا تھا, اچانک دیکھا ایک بہت ہی صحت مند گائے اس کے سامنے آنے لگی. یہ وہی گائے تھی جو بالکل پیلے رنگ کی تھی, یہ وہی گائے تھی جو نہایت دیکھنے میں خوبصورت تھی, اور نہ کسی کی پالی ہوئی تھی نہ کسی کی کھیت میں جوتی ہوئی تھی. یہ اس نوجوان کے ہاتھ میں آئی, لے آیا, ماں سے کہا گائے مل گئی, اور ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بازار میں بیچ دو اس کو.
اللہ کی ذات پر ایک بندہ توکل کر کے گیا ہے, اپنے بیٹے کو, اپنی گائے کی بچیا کو حوالے کر کے گیا, اور مولا بدلے میں کیا دیتا ہے لوگوں کو یقین نہیں ہے. کیا رب تعالیٰ اس کو لوٹا کر دیتا ہے؟ خالی گائے لوٹا کر دے دیا حفاظت کے ساتھ؟ نہیں. گائے جب آئی تو ماں نے کہا بازار میں بیچ دینا. کتنی میں؟ ماں نے کہا 6 درہم میں بیچ دو, اتنے ہمیں ضرورت ہے, لیکن جتنے پر سودا طے ہو جائے پہلے مجھ سے بات کرنا. وہ بازار میں گیا, 2 لوگ آئے, پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہا 6 درہم. اس لڑکے نے 6 درہم قیمت بتائی. خریداروں نے کہا نہیں, ہم 12 درہم میں خریدیں گے. یہ تو پہلی مارکیٹ ہے, ڈبل میں سامنے والا خرید رہا ہے, گھٹا کر کے لیا جاتا ہے. تو نوجوان لالچ میں بیچ تو سکتا, مگر وہ ایک صالح کا بیٹا تھا. کہا میں اپنی ماں سے پہلے بات کروں گا پھر بیچوں گا. آیا, ماں سے کہا میں تو 6 میں تیار تھا, لیکن سامنے والے 12 میں خریدنا چاہ رہے ہیں. ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, اب 12 اس کی قیمت لگاؤ. وہ تو چلے گئے. دوسرے 2 آئے, کہا کتنے کی ہے؟ 12 درہم کی. انہوں نے کہا ہم 24 میں خریدیں گے, ہم 24 میں خریدیں گے یہ گائے کو. اس نے کہا نہیں, میں اپنی ماں سے بات کر کے آتا ہوں. گیا اور ماں سے کہا عجب معاملہ ہے, میں 12 لگا رہا ہوں, وہ 24 مانگ رہے ہیں, 24 پہ لینا چاہ رہے ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا اب کی بار جا, قیمت مت لگا. جو آئیں گے خریدنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لینا اور پوچھنا میرے گائے کی کیا قیمت ہے, تم ہی بتاؤ. ماں سمجھ چکی تھی, ماں سمجھ چکی تھی. بیٹے نے پوچھا ایسا کیوں؟ ماں نے کہا بیٹا وہ خریدار نہیں ہے, وہ اللہ کے فرشتے ہیں, وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں. یہ گیا, اب کی بار جا کر کھڑا ہی تھا کہ پھر 2 آئے. کہا گائے کتنے کی؟ یہ گیا, ان کو پکڑ لیا اور کہا آپ ہی بتاؤ میرے گائے کی قیمت کیا ہے. ان لوگوں نے کہا اے نوجوان تیری گائے 6 درہم 12 درہم کی نہیں ہے, انتظار کر, ایک جماعت ابھی یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے آئے گی, اسے ضرورت ہے اس گائے کی. اور قیمت کیا؟ کہا وہ جماعت جب آئے گی تو قیمت بتانا, اس گائے کی چمڑی اتار کر کے اس میں جتنا سونا چاندی بھر جائے وہ اس گائے کی قیمت. نوجوان ہکا بکا رہ گئے, کیا گائے کی یہ قیمت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتی ہے, اللہ جب دلانے پر آئے اس سے بھی زیادہ عطا کرے. اللہ کی ذات پر تیرا باپ بھروسہ کر کے گیا تھا نا, اللہ کی ذات پر چھوڑ کر گیا تھا, اور اللہ جب بدلے میں دیتا ہے تو صرف وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس سے کئی درجے گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے. میرے عزیزو, وہ جماعت آئی اور دیکھا گائے ہوں بہو وہی ملی ہے جس کا ان کو حکم تھا. انہوں نے پوچھا یہ گائے ہمیں تو چاہیے. اس نوجوان نے کہا قیمت معلوم ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ کہا اس گائے کو ذبح کر کے اس کی چمڑی بھر کے سونا چاندی. وہ سب ہکے بکے رہ گئے, اتنی قیمت؟ کہا اتنی قیمت ہے اس گائے.